بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے؟ تیرا کی دعا ہے ماتم۔ حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ RMS چینل صدائے زہرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل۔ بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی، سب کی ہے پسند ایک فقط RMS چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن تاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمتين أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمتين دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمران، ولعن الله أمتان أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك
أن يرزقني طلب تارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحار، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة،
أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي غدا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. ثم تقول 100 مرة: اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. ثم تقول 100 مرة: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ثم تسجد وتقول: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجو وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجو. لعنت اللہ علی غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وقتلہم وعلی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ
والعصمة الفاطمية والصولة الحيدرية والحلم الحسانية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحمان اور رحیم ہے، شروع اسی پاک ذات کے نام سے کہ جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا۔ جتنی بھی تعریف اس پروردگار کی جائے اتنی کم ہے۔ اور آج ماہ محرم کی 9 تاریخ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم پہلی محرم سے مسلسل مجلسیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلی محرم سے مسلسل ہم اپنی مجلسوں میں پیغام انسانیت دیتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں پوروں کو تو نہیں بول سکتی، لیکن اگر دنیا میں کوئی بھی شخص اس مجالس کے ذریعے اگر اس نے پوری دنیا میں عمل کر لیا اس مجالس کے ذریعے، تو ہم سب کی محنت کامیاب ہو جائے گی، پڑھنے والے کی محنت اور چینل کی محنت۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پرآشوب ماحول چل رہا ہے، ایسا محرم نہ ابھی تک ہم نے دیکھا، اور اللہ نہ کرے ایسا محرم آئے۔ جس حساب سے کرونا وائرس کی جیسی وبا کی وجہ سے ہم گھروں میں محدود ہیں، میرا سلام ہر اس چینل کو ہے، میں کسی پرٹیکولر اپنے چینل کو نہیں بول رہی ہوں، ہر چینل کو ہے کہ جو اپنی کوشش کر رہا ہے کہ بے شک ہم گھر میں محدود ہیں، لیکن جس وجہ سے ہم گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں، لیکن ہم ذکر حسین سے محروم نہ رہیں۔ اس طریقے سے ہم مجلسوں کو سوشل میڈیا پہ عام کر دیں کہ گھروں میں جس وجہ سے ہم گھر میں ہیں، لیکن ذکر حسین ہم ذکر حسین سے محروم نہ رہ پائیں۔ میرا سلام ہر چینل والوں کو ہے۔ یہی تو وقت ہے امتحان کا کہ کیا جس نے اتنے آج تک عزاداری کو کس طریقے سے روکا جا رہا ہے، اس میں سے ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک کرائٹیریا ہو کہ عزاداری کو اگر ہم گھر میں رکھ دیں گے حسین کے عزادار کو، تو جب یہ گھر سے نکلیں گے نہیں، مجلس نہیں کر پائیں گے، ماتم نہیں کر پائیں گے۔ لیکن یہیں پہ غلط ایک سوچ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذریعہ ہے یہ، کیونکہ اس وقت ہم گھروں میں محدود ہیں، اس وقت کسی بھی طرح کی نمائش نہیں ہے، اس وقت ہم گھر میں جو بیٹھے ہیں، ہمارے بچوں کو جو وقت نہیں دے پاتے تھے مجلسوں کی وجہ سے، ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ اس وقت عزاداری حسین کے لیے یا ذکر حسین کے لیے ہمیں کسی پرٹیکولر جگہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج نہیں ہیں، ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے، بس جہاں بھی تصور کر لیتے ہیں مصائب حسین کو، ہم گریہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں حسین کے عزادار۔ اس وقت جو یہ مجلس چل رہی ہے، ہم گھروں میں ہیں، دیکھیے ہم گھروں میں ہیں، بلکہ اس سے اور اچھی جو عزاداری آج تک ہم کرتے آتے تھے اس سے اچھی بہترین عزاداری کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب ہم گھر میں جو سادہ جس طریقے سے شہزادی کو پرسہ دینا تھا اس طریقے سے ہم دے رہے ہیں۔ ہم جو لباس سادہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلی خواتین کو میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ چلن بہت عام ہو چکا تھا کہ محرم آنے سے پہلے سے نہ جانے کتنی تیاریاں ہوتی تھی۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں، اگر آپ دکانوں پہ ابھی بھی چلے جائیں تو اب اتنی خواتین نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ جب کہیں جانا ہی نہیں ہے تو کس لیے اس طریقے کے لباس کی نمائش؟ اب ہم گھر میں ہیں، کسی بھی طریقے کے سادے لباس جو سیاہ لباس پہنے ہیں، فرش اعضاء پہ بیٹھ گئے، گریہ کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں، جتنا چاہے اتنا گریہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت دنیا کو راضی نہیں کرنا ہے، ہمیں اس وقت شہزادی کو راضی کرنا ہے، ان کے لال کو راضی کرنا ہے، ہمیں آقا حسین کو راضی کرنا ہے، ہمیں مولا عباس کو راضی کرنا ہے۔
یہ مقصد ہے ہماری عزاداری کا جو اس وبا کی وجہ سے چل رہا ہے. اور اسی لیے میں اپنی مجلس کا آغاز ہر اس چینل کو سلام کر کے کرنا چاہتی ہوں جو اس وقت سوشل میڈیا میں اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنی محنت دے رہے ہیں، اپنے مال سے ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری مجلسیں لائیو ہو جائے تاکہ گھروں میں بیٹھے جو بھی بزرگ ہیں، خاص طور سے بزرگ کو گھروں سے نکلنے میں تھوڑی پریشانی ہے تو ان بزرگوں کے لیے لائیو چلا رہے کہ وہ کسی بھی طرح ذکر حسین سے محروم نہ رہے. اور ہم تو عزادار ہیں، ہم گھر میں رہ کے بھی بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے حسین کا ماتم کر سکتے ہیں. ہاں عزیزان محترم، جیسا کہ میں پہلی مجلس سے ہر ایک دن ایک نیا ٹاپک میں نے آپ کو دیا ہے. کبھی نماز کو ترک نہیں کرنا، کبھی خدا پہ یقین کرنا کہ چاہے جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، چاہے جتنی بھی مصیبت آ جائے، ہمیں اپنے کسی بھی طریقے سے خدا سے ہمیں ڈر، خدا کے سامنے ہمیں خدا کا ڈر اپنے دل میں لے کے چلنا ہے. کتنی بھی پریشانی آ جائے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا پروردگار ہمارے لیے بہتر کر رہا ہے. جنہوں نے میری مجلسیں سنی ہوگی پہلی محرم سے، وہ اس سے واقف ہوں گے کہ میں نے کس طریقے سے اپنے فضائل میں سمجھانے کی کوشش کری. اور جنہوں نے نہیں سنا وہ ابھی بھی جا کے لنک پہ جا کے سن سکتے ہیں. بس یہ مقصد ہے، جو مقصد کربلا ہے، جو ذریعہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو اہل بیت کی طرح چینج کرنا ہے. ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے کہ حسین نام ہے کردار کے بدلنے کا، فقط لباس بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم جتنے بھی سیاہ لباس پڑھ لیں، ہمارا ظاہری بھی اچھا ہو لیکن ہمارا باطل، ہمارا اندر، ہمارے جسم کے اندر کی روح بھی ہماری اسی طریقے سے اہل بیت کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم جب جھوٹ بولیں تو ہمیں ڈر لگے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. بس ایک کوشش ہے. میں نے یہ بتایا کہ دعاؤں کو کس طریقے سے کرنا چاہیے. میں نے یہ بتایا کہ اگر حسین کا ماننے والا ہے تو اخلاق سب سے بہتر ہونا چاہیے اس کا. ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے. میں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں اہل بیت پہ کیا کرنا ہے ان کے بتائے ہوئے راستے پہ اور کیا نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہمیں اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ کس طریقے سے اپنے عزیزوں کو خوش رکھنا ہے، کہ خدا کس طریقے سے خوش ہوتا ہے. صرف ہم اللہ کو منانے چلیں اور اپنے سارے عزیزوں سے رشتہ توڑ دیں تو خدا ہم سے راضی نہیں ہوگا. جب تک ہم خدا کے بھیجے ہوئے بندوں کا دل نہیں جیتیں گے، کیونکہ خدا ایک نہیں 70 ماؤں کا جگر رکھنے والا ہے. اور آپ تصور کریے کہ اگر ماں کے بچوں کو آپ ناراض کریں گے تو کیا ماں آپ سے خوش رہے گی؟ نہیں. بس اسی طرح ہمیں خدا کے بھیجے ہوئے بندوں کی بھی عزت کرنا ہے، اخلاق کرنا ہے، محبت کرنا ہے، سب سے محبت سے پیش آنا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے کہ جو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی کام آئے. اس طریقے سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے. اور دوسری بات میں بتاتی چلوں کہ آج شب عاشورہ ہے. آج شب عاشورہ ہے. آج میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے کہ شب عاشورہ کو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زیارت حسین پڑھنا چاہیے. آج کی رات 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھنا چاہیے جس کا بہت ہی ثواب ہے. دوسری بات، ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنی چاہیے جو آپ کسی بھی طرح نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو نہیں معلومات ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے یہ نماز کو ادا کرنا ہے. دوسری بات، آپ 4 رکعت نماز کو ادا کرنا ہے اور اس کا ثواب 50 سال کے گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے آج کی رات کی شب عاشورہ کی 4 رکعت نماز کی. دوسری بات، آج کی رات ہمیں اس طریقے سے گریہ کرنا ہے، اس طریقے سے گریہ کرنا ہے، وہ منظر کو یاد کر کے ہمیں پوری رات گریہ کرنا ہے، پوری رات شب داری کرنا ہے. کیونکہ آج کی رات ہر جگہ
چاہے ملائکہ ہو چاہے فرشتے ہوں، جو بھی ہو، ہر جگہ غم منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کی ہی رات حسین پوری رات عبادت کر رہے اور کل کی جنگ کے لیے، کل کیا ہونے والا ہے، کل کے منظر کا ذکر کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات ہمیں پوری رات عبادت میں گزارنا چاہیے، آج کی رات پوری رات ہمیں جاگنا چاہیے۔ یہ تو ہوئی شب عاشورہ کی بات، اور اب بات کر لیتے ہیں روز عاشورہ کی۔ روز عاشورہ جو سال کا سب سے بڑا غم والا دن ہے، کہ جس دن کو کہا گیا ہے کہ دنیاوی سب کام چھوڑ دیجئے، آپ کوئی بھی دنیاوی کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ روز عاشورہ صرف اپنا وقت کس میں گزارنا ہے؟ حسین کے مصائب میں گزارنا ہے۔ پورا دن مسلسل ہمیں اپنے گریبان کو چاک کرنا ہے، ہمیں اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھنا ہے، یہاں تک کہ ہمیں اپنے بالوں کو کھول دینا ہے اور اس انداز سے گریا کرنا ہے کہ جس انداز سے شہزادی چاہتی ہیں، بس ہمیں تصور کرتے جانا ہے اور گریا کرتے جانا ہے۔ اور بعض جگہ دن بھر ہمیں بھوکے بھی رہنا ہے، جیسے کتابوں میں کہا گیا ہے کہ ہمیں دن بھر بھوکا رہنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، بس ہمیں بھوکا رہنا ہے، اور تھوڑی سی چیزیں کچھ بھی ہم کھا سکتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھنا ہے، اور 4 بجے ہم اپنے فاقے کو توڑ سکتے ہیں عصر کی وقت۔ یہ تو کتابوں میں ذکر ہے، اور میں نے جو دیکھا ہے، بہت معذرت چاہتی ہوں میں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کریے گا، میں نے جو دیکھا ہے کہ عزاداری تو اول وقت پہ ہوتی ہے، لیکن جو روز عاشورہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اعمال عاشورہ، وہ کوئی نہیں کرتا، خاص طور سے خواتین، کیونکہ جینس جو ہوتے ہیں وہ تو جا کے مسجدوں میں کر لیتے ہیں، باقاعدہ ان کو سب جگہ کر لیتے ہیں، لیکن جو خواتین ہوتی ہیں وہ صرف گھر کے کام میں اور ساری چیزوں، مجلس کے انتظام میں سب چیز کریے آپ، لیکن یہ روز عاشورہ کا عمال چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ عمال بہت بہت ضروری ہے، لہٰذا ہمیں اس عمال کو کرنا ضروری ہے۔ اور کیونکہ ہمارے پاس کھلی جگہ نہیں ہے تو ہم چھت پہ جا کے اس عمال کو بجا لائے، کیونکہ کھلے آسمان پہ حکم ہے کہ اس عمال کو ہمیں کرنا ہے۔ حاضران محترم، صرف ہم عزادار دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جب بھی حسین کا نام آتا ہے، حسین کا غم آتا ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ دنیا کے سب اعمال چھوڑ دو، ہم چھوڑ سکتے، لیکن کوئی کہہ دے کہ عزاداری مت کرو، حسین پہ گریہ مت کرو، تو ہم کبھی بھی وہ چیز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں ہر جگہ حسین حسین ہے۔ حاضران محترم، ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم عزادار حسین ہیں اور اس وقت ہم بھی گھروں میں رکھ دیے گئے، گھروں میں محدود ہو گئے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، جلوسوں پہ پابندی ہے، مجلسوں پہ پابندی ہے، ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن جو جلوسوں میں پابندی ہے اس حساب سے ہم گھروں میں ہیں، اس انداز سے شہزادی کو پرسہ نہیں دے پا رہے کہ جس انداز سے ہم ہر سال کرتے تھے۔ حاضران محترم، ایک شخص تھا قاسم، بہت غور فرمائیے گا کہ ایک شخص تھا قاسم جو سال بھر سارے گناہ کرتا تھا۔ یہ واقعہ ایران میں ایک جگہ تہران ہے، وہاں کا ہے، کہ وہ شخص سال بھر سارے گناہ کرتا تھا، کہ مطلب اس کا اس طریقے سے نام تھا کہ جب وہ گناہ کرتا تھا کہ جیسے ہر طریقے کا گناہ، کہ شاید مرڈر کرنا ہو یا کچھ بھی، دنیا کے سارے گناہ وہ کرتا تھا، حتیٰ اس کا نام اتنا بدنام تھا کہ اگر اس قصبے پہ، اس گاؤں میں کسی اور کا بھی نام آتا تھا تو فوراً لوگ کہتے تھے ارے یہ کام تو قاسم نے ہی کیا ہوگا۔ لیکن اس کی ایک اچھی عادت تھی کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، سیاہ لباس پہن لیتا تھا اور دنیا کے سارے کام 12 محرم کے 12 دن تک وہ اپنے سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور صبح شام دن رات صرف عزاخانوں میں، عزاداری میں گزارتا تھا، دل سے، خلوص نیت کے ساتھ، صرف دکھاوے کے لیے نہیں۔
وہ پورا صبح شام دن رات اٹھتا بھی حسین کے لیے تھا، بیٹھتا بھی حسین کے لیے تھا. یہ 12 مہینے 12 دن تک اس کا مسلسل یہی رویہ رہتا تھا. ایک مرتبہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سب جگہ کی انجمنیں ہوتی ہیں، اور جبکہ لوکل گاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انجمنیں ہوتی ہیں، اس میں الگ الگ انجمنیں رہتی ہیں، تو کیونکہ اپنی انجمن کا علم یہ بھی اٹھایا کرتا تھا. لیکن اس سال اس کے ساتھ ایک بہت الگ بات ہے کہ جب حسین اپنی طرف لانا چاہتے ہیں تو تھوڑی پریشانی بھی دیتے ہیں. بس ایک مرتبہ بھائی، کیونکہ اس کی انجمن بہت بڑی انجمن تھی، انجمن کا اٹھانے والا بھی یہ تھا، علم کو اٹھانے والا بھی یہ تھا، لیکن کیونکہ اس دن پر دن مطلب جیسے ہی سال آتے جا رہے تھے اس کے انجمن سے لوگ کم ہوتے جاتے تھے. وجہ یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ارے وہ اتنا بڑا گنڈا ہے، اتنا گناہگار ہے اور علم اٹھاتا ہے، ہم ان کی انجمن دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے ارے دیکھو ان کی انجمن میں ایسا ہے، لہٰذا ہم اس انجمن میں نہیں رہیں گے، ہم اس انجمن میں جائیں گے کہ جہاں پہ اچھے لوگ علم اٹھا رہے ہیں، جو عزت دار ہے. یہ سال بھر تو گناہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں سال بھر تو گناہ کرتے ہیں، لیکن جب آخری وقت آتا ہے، چاند رات میں آتے ہیں تو بس اپنے آپ کو مومن سمجھ لیتے ہیں، ہم لہٰذا ان کی انجمن میں نہیں جائیں گے. اب دھیرے دھیرے جہاں 10,000 کی انجمن تھی وہ اور کم ہوتے 6,000 5,000، لہٰذا اب 500 لوگ اس انجمن میں بچے رہے. اب انجمن کے جو لوگ تھے وہ پریشان ہوئے کہ بھائی اب ہمیں تو بات کرنا چاہیے نا، ہماری انجمن خراب ہو رہی ہے. اب لوگوں نے بھائی دیکھیے جب وہ اتنا خطرناک انسان تھا تو بات کون کرنے جائے، اس میں بھی ڈر لگتی ہے نا. اب لہٰذا یہ کہا گیا کہ بھائی آپ جو سب سے بزرگ انسان ہیں، کیونکہ اس کا اخلاق بھی اچھا تھا، جو بھی گناہ کرتا تھا لیکن تب تک کسی کو پریشان نہیں کرتا تھا جب تک کوئی اسے نہیں کرتا. کہا گیا کہ بھائی بزرگ ہیں ان کو بھیجیں گے، ہم تو جوان ہیں، ہم سے شاید لڑائی وڑائی کر لے، ہمارے انجمن کے جو سب سے بزرگ ہیں ان کو لے کے جائیں گے، وہ شاید ان کو سمجھائیں تو یہ سمجھ میں آ جائے. اب لہٰذا ان لوگ نے ہمت کرا، 10-12 لوگ اکٹھا ہوئے اور دروازے پہ دستک دی. اب لہٰذا بچے نے دروازہ کھولا، بیٹھے اور کہا کہ اپنے بابا کو بلا دو. اب بابا آئے، آ تو گئے لیکن بات کیسے کیا جائے، کیونکہ بھائی ڈر بھی لگتا ہے، اس کا ایسا رعب ہے کہ بھائی کہیں ہم لوگ کو یہیں کہیں ختم نہ کر دے. اب وہ جو بزرگ تھے ان کی طرف دیکھ کے اشاروں میں کہا گیا کہ بھائی آپ بات کریے. اب وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اب میں آیا ہوں تو بات تو کرنا ہی پڑے گا. لہٰذا ان بزرگ نے کہا کہ قاسم تم جانتے ہو کہ ہماری انجمن کتنی سال پرانی ہے. قاسم نے کہا جی بے شک. انہوں نے کہا تم یہ بھی جان رہے ہوگے کہ ہماری انجمن سے لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا ہاں مجھے بھی پتہ چلا ہے پر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ماجرا کیا ہے. کیونکہ وہ بزرگ ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے بڑوں سے رائے لو، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بات کرنا. اب یہ فوراً جاتے ہیں اور کہتے بھائی تمہاری وجہ سے ایسا ایسا ہو رہا ہے، ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو لڑائی جھگڑا کر کے ہم کیا کرتے، کچھ نہیں حاصل ہوتا. پھر انہوں نے پوچھا بہت ہی دھیرے دھیرے الفاظ سے کہ قاسم تم کو معلوم ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جس وجہ سے لوگ ہمارے انجمن سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. تو قاسم نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی ایک شخص کی وجہ سے تمہیں پتہ چلے کہ یہ انجمن میں لوگ کم ہوتے چلے جا رہے تو تم کیا کرو گے؟ تو قاسم نے کہا کہ بھائی بہتری تو یہی ہے کہ اس شخص کو یا تو سدھار دیا جائے یا تو اس شخص کو ہی نکال دیا جائے. تو بس اس بزرگ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے وہ شخص تم ہو. اب جیسے ہی یہ سننا تھا قاسم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. دیکھیں ہم بہت گناہ گار ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کے گناہ پہلے دکھ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم استغفار کر رہے ہیں، پتہ نہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے کہ نہیں، لیکن ہم فلاں کو انگلی کر دیتے ہیں کہ بھائی فلاں تو بہت گناہ گار ہے، ہمارے گناہ تو معاف ہو چکے ہوں گے. ہم نہیں جانتے کہ خدا کے نزدیک کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری فرش اعضاء پہ آقا حسین کو کس کا گریہ پسند آ رہا ہے. اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا کہ قاسم کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور اس بزرگ نے کہا کہ قاسم لہٰذا ہم لوگ نے کمیٹی والوں نے ڈیسائیڈ کرا ہے کہ اس بار تم انجمن میں نہیں آؤ گے
اور تم علم نہیں اٹھاؤ گے. یہ سننا تھا کہ قاسم نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ جی ٹھیک ہے. اب وہ گریہ کرتا ان لوگ چلے گئے. اب اسے لگ رہا ہے کہ جو میرے بخشش کا ذریعہ تھا، ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ ہم آقا حسین کے گریہ کریں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے. بے شک شہزادی نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہیں آئیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. میں بالوں کو کھول کے گریہ کروں گا جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں داخل نہیں ہوں گے، میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. اب یہ رویا جا رہا ہے، گر گرایا جا رہا ہے. لہٰذا پہلی دن انجمن گئی، پہلا دن گیا، انجمن اٹھی، لوگوں کو پتہ چلا وہ قاسم نہیں آ رہا ہے. انجمن میں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. دوسرے دن گیا، تیسرا محرم گئی، چوتھی محرم گئی، لیکن پانچویں محرم کو اب قاسم پریشان ہے. اس نے کہا مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، ساتویں کو تو میں مہندی اٹھاتا تھا. اب وہ گھر میں محدود ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. تو تہران میں کیونکہ بہت ٹھنڈک ہوتی، جو لوگ گئے ہوں گے جانتے ہوں گے، وہاں پہ ایک حجرے ہوتے ہیں گفا ٹائپ اندر، تاکہ ٹھنڈ میں لوگ وہاں جا کے بیٹھیں. اب میں نے بھی سنا ہے، میں تو نہیں گئی ہوں. اب وہاں پہ جب وہ گیا، اس نے کیا کرا، اپنے گھر کے سارے پردے نکالے. ہم بھی اسی وقت محدود ہیں نا گھروں میں. اس نے اپنے گھر کے سارے پردے نکالے، سارے جو جتنی بھی چیز، سیاہ لباس کو اس طریقے سے سجایا اس حجرے کو کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے عزا خانہ ہو. بس اب قاسم اپنے آپ کو مارتا جا رہا ہے، ماتم کرتا جا رہا ہے کہ اے میرے آقا حسین، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں اس بار علم نہیں اٹھا رہا ہوں. یہی تو ہوتا ہے کہ اس وقت اس وبا سے جتنے لوگ بھی پردیس میں ہیں، اپنے دیس نہیں آ پائے، وہ یہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں کہ ارے میں ساتویں محرم کو اپنے گھر سے زنا نکالتا تھا، میں ساتویں محرم کو اپنے گھر سے عزاخانوں میں ہی سجاتا تھا، میں 9 محرم کو تعزیہ لگتا تھا، میں 10 محرم کو تعزیہ اٹھاتا تھا. یہ کیفیت صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اپنے گھر میں، اپنے دیس میں نہیں ہو اور اس وقت پردیس میں ہو. ایک ایک چیز یاد کرتا ہے کہ ارے اس وقت تو میں اس مجلس میں جاتا تھا، میں اس وقت اس مجلس میں شرکت. ہم سال بھر جو پردیس میں، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سال بھر کوئی بھی چیز غم نہیں کھاتا، لیکن ہمیں صرف محرم اگر ہم پردیس میں ہو جائیں تو ہم سے رہا نہیں جاتا ہے. بس اس وقت یہی حال ہے. اب قاسم روتا جا رہا ہے، گریا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بے ہوش ہوتا جا رہا ہے، پھر ہوش میں آ رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے اور مجبور گریا کرتا چلا جا رہا ہے کہ 7 محرم کے بعد جب 8ویں محرم ہوئی، کیا دیکھتا ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. وہی لوگ، اللہ اکبر، وہی لوگ جنہوں نے منع کیا تھا کہ قاسم تم میری انجمن میں مت آؤ، ایک مرتبہ آ کے بیٹھے اور کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، علم تم ہی اٹھاؤ گے چاہے ہم 2 لوگ ہی انجمن میں بچے کیوں نہ ہو. یہی تو ہے، ہم سوچتے ہیں جب تک مجمع نہیں آئے گا، پتہ نہیں ہم شہزادی ہمارے مجلسوں کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یہ قیمتی جو ہم تبرک بانٹ رہے ہیں، اگر ہم نے صرف 2 پیکٹ بسکٹ کی بانٹ دی، پتہ نہیں ہماری مجلس کو. بے شک آقا حسین کے نام پہ جتنا خرچہ دیں گے سب آقا حسین آپ کو اس کو دیں گے، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں بھائی گھر کی مجلس سے پتہ نہیں شہزادی راضی ہو رہی ہیں کہ نہیں. یہ نہیں سوچنا، ہمیں نہیں معلوم کس طریقے سے ہماری پروردگارہ اور کس طریقے سے شہزادی ہم سے راضی ہو جائیں، کس وقت ہماری دعا قبول کر لے. بس ایک مرتبہ قاسم نے سمجھا نہیں، بولا ماجرا کیا ہے، یہی لوگوں نے تم انہیں منع کیا تھا کہ تم علم اٹھانے مت آؤ، اور آج وہی لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے چاہے انجمن میں کوئی بھی نہیں بچے مگر علم تم ہی اٹھاؤ گے اتنے سال سے تم، کیونکہ قاسم بچپن سے وہ علم اٹھا رہا تھا. اب ایک مرتبہ قاسم نے کہا میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ ہی لوگ نے مجھ سے کہا تھا کہ انجمن میں نہیں آنے کو، اور اب آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاسم اگر تم نہیں آئے تو ہم انجمن نہیں اٹھائیں گے. اللہ اکبر. ہاں عزیزوں، بس ایک مرتبہ قاسم نے کہا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ماجرا کیا ہے. بس وہی پیر بزرگ کہتے ہیں کہ قاسم میں تم سے بڑا ہوں، پہلے تو تم مجھے معاف کر دو، پھر میں تمہیں ماجرا بتاتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے. بس ایک مرتبہ قاسم کہتا ہے کہ مجھے شرمندہ مت کریے، میں جانتا ہوں میں گناہگار ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ گناہ ملی ہے.
وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، وہ پیر بزرگ کہتے نہیں، تو گناہ کی بات نہیں ہے، پہلے تو مجھے معاف کرو۔ ایک مرتبہ قاسم کہتا ہے اچھا میں نے آپ کو معاف کیا، مگر جلد مجھ سے کیفیت بیان کریے کہ وجہ کیا ہے، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے، پیر بزرگ کہتا ہے کہ قاسم ہم تمہیں منع کر کے چلے تو گئے، لیکن مسلسل پہلی محرم سے ہمیں بڑی بے چینی سی ہو رہی تھی، بڑی ہی بے چینی سے موجود ہو رہی تھی، ہمیں بڑی عجیب، یہاں تک کہ مجھے ہی نہیں، ہم جتنے لوگ تمہارے گھر آ کے تمہیں منع کرے، اور کل ہم سب کے خواب میں آقا حسین آئے تھے، اللہ اکبر، اور میرے حسین کہہ رہے تھے کہ تم نے میرے عزادار کو منع کر دیا کہ علم مت اٹھاؤ، وہ تمہاری نظر میں گناہگار تھا لیکن وہ میرا حسین کا عزادار تھا۔ ہم یہی تو سوچتے ہیں نا کہ ہمیں دوسرے کے گناہ دکھ جاتے ہیں لیکن ہمیں اپنے گناہ نہیں دکھتے، اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ قاسم سے سارے لوگ نے معافی مانگی اور قاسم کو ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ چلو اب آج کی مہندی تم اٹھاؤ گے، آج کا علم تم اٹھاؤ گے۔ اب لہٰذا 15 کے خواب میں مولا آئے تھے تو لوگوں میں پوری یہ بات پھیلتی چلی گئی، لوگ بھی جو لوگ جانے والے تھے وہ لوگ اب اسے عزت دینے لگے۔ یہی ہے میرے آقا حسین کا در کہ میرا حسین جب جس کو چاہے عزت دلا سکتا ہے۔ جتنی عزت آپ کو اس در پہ ملے گی کہیں اور نہیں ملے گی۔ لیکن آج جب مہندی اٹھا کے قاسم آیا اور ایک مرتبہ حجرے میں گیا اور اپنے آپ سے شرمندہ ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، مولا آپ نے مجھے عزاداری کے لیے قبول کیا، مولا آپ نے میری عزاداری کو قبول کیا، مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے پرور مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، مولا مجھے معاف کر دے گا، میں آپ کی عزاداری کرتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ گناہ نہ کروں لیکن پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ کہتے کہتے اتنا ماتم کیا اس نے، اتنی زنجیر کیا کہ ایک مرتبہ قاسم بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش میں کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا حسین آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے عزادار تم غم مت کرو، میں تمہیں تنہا نہیں ہونے دوں گا، میں نے تمہاری عزاداری کو قبول کیا ہے، تم گریہ مت کرو، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا قاسم، تم میرے عباس کا علم اٹھاتے ہو، تم اسی ہاتھ سے گناہ کیسے کر لیتے ہو؟ قاسم تم میرے عباس کا نوحہ پڑھتے ہو، تم ہمارے نوحہ پڑھتے ہو، ہمارے مرثیے پڑھتے ہو اور تم اسی زبان سے گناہ کر لیتے ہو، اب جب تم علم اٹھانا تو گناہ مت کرنا، اب یہ محرم جاتے ہی تم میرے سچے عزادار بن جاؤ۔ بس ایک مرتبہ قاسم نے گریہ کیا اور کہنا شروع کر دیا آقا آپ نے مجھے جتنی عزت دے دیا بس اب مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے، آقا مجھ پر بس ایک احسان کر دیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ بس یہ محرم آخری محرم ہو میری زندگی کا، 10 محرم کو میں چاہتا ہوں کہ میں مروں، میرا انتقال ہو، بس اتنا گریہ کرتا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب 10 محرم کی صبح نمودار آتی ہے کہ اب قاسم بے ہوش ہو چکا ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی روح جنت کو پرواز کر گئی ہے۔ بے شک بیویوں یہ حسین کا در ہے کہ جس سے ہم نے عشق کر لیا، آقا حسین سے جو ہم نے لو لگا لیا تو ہمارا اٹھنا بھی حسین کے لیے ہوتا ہے، ہمارا بیٹھنا بھی حسین کے لیے ہوتا ہے۔ بس اب کیا کہ اس کو اتنی عزت ملی کہ اتنا مجمع، آگے آگے میرے حسین کا زلزلہ، پیچھے پیچھے میرے حسین کا تابوت، اور سب سے پیچھے قاسم کا لاشا چل رہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آج کل جب شب عاشورہ نمودار ہوگی، ارے کل کے روز ہم سب اتنا گریہ کرنا بیبیوں، اس انداز سے گریہ کرنا کہ جس انداز سے میری شہزادی چاہتی ہے، میری شہزادی کہتی ہے کہ اس طریقے سے رونا میرے حسین پہ کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے روتا ہے، ہمیں اسی انداز میں آقا حسین کے پورے گھر کو پرسا دینا ہے، ہمیں اون و محمد پہ رونا ہے، ہمیں قاسم کے جسم کے ٹکڑے پہ رونا ہے، ہمیں ننھے علی اصغر پہ رونا ہے، ہمیں علی اکبر پہ رونا ہے، ہمیں عباس کے کٹے ہوئے
ہوئے شانوں کو گریہ کرنا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جب کوئی بھی ناصر و مددگار نہیں بچا، ارے ایک مرتبہ ہاں بیویوں، اس سے پہلے کہ میں مصائب کی منزل پہ آؤں، ایک بات ضرور کہوں گی کہ آج میں اس مظلوم کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، ارے جو تنہا کربلا میں صبح سے روز عصر تک ارے لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے۔ بس بیویوں، ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے گریہ کر سکے۔ بس بیویوں، دل کھول کے گریہ کرنا، اس انداز سے گریہ کرنا کہ شہزادی ہم سے راضی ہو جائے، ہماری آوازیں اس طریقے سے بلند کرنا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اگر گھر میں محدود ہیں تو کیا، لیکن ان کا گریہ کم نہیں ہوا ہے، ان کی عزاداری کم نہیں ہوئی ہے، ان کی مجلسیں کم نہیں ہوئی ہے۔ ہاں بیویوں، جب کوئی ناصر و مددگار نہیں بچا، ایک مرتبہ میرا آقا حسین، ارے میرا مظلوم حسین ایک مرتبہ در خیمے کے پاس کھڑا ہے، ارے سوچ رہا ہے کہ بیویوں کو کس کے حوالے چھوڑوں۔ بس ایک مرتبہ وعدہ یاد آیا، ہمت جٹائی، اور ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوتے ہی حسین نے کہا، اے میری ماں بہنوں، خدا حافظ و ناصر، اب تمہارا خدا ہی حافظ ہے۔ ارے پورے خیمے میں واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ارے ایک ایک بیوی حسین سے گریہ کر رہی ہے، آقا ارے آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ارے مردوں میں کوئی نہیں بچا ہے، ارے ایک سید سجاد جو بیمار ہے، آقا آپ مت جائیے۔ بس بیویوں، حسین نے اپنے دل پہ پتھر رکھا۔ اب جیسے ہی در خیمے کے پاس آئے کہ چاہنے والی بہن زینب کہہ رہی ہے، بھیا آپ مجھ سے نہیں ملیں گے، ارے بہن سے آخری رخصت نہیں کریں گے۔ ہاں عزیزان محترم، بس ایک مرتبہ میرے حسین نے کہا ہے، بہن زینب ارے تم سے کیوں نہیں رخصت ہوں گا، تمہیں ہی تو کہنا ہے کہ میری بہن زینب ارے صبر کرنا، ارے کبھی بھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ بس ایک مرتبہ بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ بہن نے بھائی کو کس طریقے سے سمجھایا اور بہن نے بھائی کو کس طریقے سے سمجھایا۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں، بھیا ایک منٹ بیٹھ جاؤ، ارے مجھے اماں کی وصیت پوری کرنے دو۔ حسین نے کہا، بہن ارے کیسی وصیت، مجھ سے جلد بیان کرو۔ بس بیویوں سن نہ سکو گی، ایک مرتبہ ارے جناب زینب کہتی ہیں، بھیا ارے جب اماں کا آخری وقت تھا، ایک مرتبہ اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنا شروع کیا کہ اے بیٹا زینب، اے میری بیٹی زینب، اے میری صابرہ زینب، ارے جب حسین پہ سب سے سخت وقت آئے تو بس میری وصیت پوری کر دینا، ارے میرے حسین کے گنوہ مبارک کا بوسہ لے لینا۔ بس بہن نے بھائی کے گنوہ مبارک کا بوسہ لیا۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہا، اماں گواہ رہنا، ارے زینب نے آپ کی وصیت پوری کر دی۔ ہاں بیویوں، بس ایک مرتبہ اب حسین خیمے سے رخصت ہوئے۔ اب کیا دیکھتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ارے کیا دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین سوچتے ہیں کہ شاید زلزلہ تھک گیا ہے، ارے پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، اے زلزلہ، اے نانا کے گھوڑے میں جانتا ہوں تم صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہو، ارے تھک گئے ہوگے، ارے صبح سے خیمے سے لوگوں کو لے جا رہے ہو، بس یہ آخری سواری ہے، بس آخری بار یہ فرض ادا کر لو۔ مگر ایک مرتبہ بھوکے پیاسے زلزلہ نے اپنی گردن کو زمین کی طرف جھکایا اور اشارہ کیا، آقا ارے میں پوری زندگی آپ پہ قربان ہوں، ارے میری کیا مثال، ارے میری کیا مجال کہ میں آپ کو سوار نہ کروں، مگر میرے قدموں کی طرف دیکھیے، ارے ننھی سکینہ قدموں سے لپٹ کر بیان کر رہی ہے، اے نانا کے گھوڑے ارے میرے بابا کو نہ لے جا، اے نانا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میں دیکھ رہی ہوں ارے صبح سے تم جسے لے کے جا رہے
رہے ہو، ارے واپس نہیں لے کے آئے، ارے اب میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ بس حسین گھوڑے سے سوار ہو کے اترے، حسین اترے، بچی کو آغوش میں لیا، اے میری ننھی سکینہ، اے میری تمنا سکینہ، اے میری 4 سالہ بچی سکینہ، ارے آؤ بابا کے سینے پہ سو جاؤ، آج کے بعد تم خاک پہ سونا، اے میری ننھی سکینہ، ارے آج آخری بار بابا کی بو سونگ لو، اب سے تم پہ مصائب ہونے والے ہیں۔ بس ایک مرتبہ ننھی سکینہ کہتی ہے بابا ارے جاتے ہیں تو جائیے۔ ہاں عزیزو، یہ جملہ جب بھی سنا ہوگا آپ نے، لیکن میں جب سنتی ہوں تو مجھ سے تصور نہیں ہوتا، ارے میرے گریہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں بیویوں سننا، بس ایک مرتبہ ننھی سکینہ کیا کہتی ہے بابا ارے جاتے ہیں تو جائیے، مگر اتنا بتا دیجئے کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا عزیزو، ارے بیٹی باپ سے پوچھ رہی ہے کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ حسین کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گیا، حسین نے دل کو سنبھالا اور کہا بی بی نہ پوچھو کچھ، یہ ارے مصیبت عظیم ہے، بی بی نہ پوچھو کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ یہ بچہ یتیم ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کہوں گی اے میرے مولا، ارے یہ بھی بتا دیجئے کہ جب کسی اور کے بچے، کسی اور کا باپ مرتا ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں تو لوگ بڑے ہی شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مگر یہ بتا دیجئے ننھی سکینہ، ارے تمہیں یتیمی کا تحفہ تماچوں سے ملے گا، اے میری ننھی سکینہ تمہیں یتیمی کا تحفہ بالیاں کھینچ کے ملے گا، ارے تمہارے دامن کو جلا کے ملے گا۔ عزیزان محترم، بس اب میں بیان نہیں کر سکتی کہ باپ نے کس طریقے سے بیٹی سے جدائی لی ہوگی، مگر ہاں ارے ہاشمی گھرانے کی ہے، صبر کر لیا ہوگا بچی نے۔ بس اب جب حسین سوار ہونا چاہتے ہیں، ارے کبھی دائیں دیکھتے ہیں تو کبھی بائیں دیکھتے ہیں، ارے کبھی فرات کا رخ کر کے کہتے ہیں عباس، ارے عباس بڑے ہی آرام سے ارے شانوں کو کٹا کے دریا پہ سو رہے ہو، ارے آؤ بھیا کو سوار کرو، کبھی مقتل کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اونو محمد قاسم، اے علی اکبر آؤ بابا کو سوار کرو، ارے تمہارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے سوار ہو۔ بس ایک مرتبہ ہاں عزیزو، ہم سب کے سروں پہ ہمارے بھائی کا سایہ محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا ارے گھبرانا نہیں، آج بہن بھائی کو سوار کرے گی۔ بس بیویوں ایک مرتبہ ارے بہن نے بھائی کو سوار کیا۔ ہاں عزیزو، بس اب حسین تلوار لے کے ارے مقتل میں آئے، ارے ایسی جنگ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی جنگ حسین نے لڑی کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا اس طریقے سے جنگ لڑتا چلا جاتا ہے اور ایک ایک کو مارتا جاتا ہے۔ تم نے میرے عباس کے بازو کاٹے، ارے تم نے میرے عباس کے شانے قلم کیے، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، ارے تم نے میرے قاسم کے جسم کو پامال کیا، ارے ایک ایک کو مارتے جاتے ہیں اور بیان کرتے جاتے ہیں۔ ہاں بیبیوں، عجب نہیں کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ایک عصر کا وقت آ گیا، ارے آسمان سے آواز آنے لگی ارے بس اے حسین بس، اب تیروں پہ تیر چلا چکے، اب بس اے حسین بس، ارے نیزوں پہ نیزے چلا چکے، بس اے حسین بس، اب وعدہ طفلی کرنے کا وقت ہو گیا ہے، ارے اپنی تلوار کو میان میں رکھ دو۔ عجب نہیں کہ حسین نے تلوار کو میان میں رکھ لیا۔ ہاں عزیزوں، بس سن نہ سکو گی، ہاں بیبیوں دل کھول کے گریہ کرنا، اس انداز سے گریہ کرنا جس انداز سے میری شہزادی چاہتی ہے، بلند آواز میں گریہ کرنا۔ بس اب کیا ہوا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی تلوار میان میں رکھ لیا، عزیزوں ارے کوئی تیروں سے مارتا ہے، کوئی تلواروں سے مارتا ہے، کوئی نیزوں سے مارتا ہے، ارے جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے دامن میں پتھر لے کے ارے میرے حسین کو اس طریقے سے مار رہے ہیں جیسے کوئی باغیوں کو مارتا ہے۔
عزیزو اب کیا ہے کہ جب حسین اپنے آپ کو گھوڑے پہ سنبھال نہ سکے، اب جب حسین گھوڑے سے گرتے ہیں، ہاں تاریخ گواہ ہے کہ اتنے تیر میرے آقا حسین پہ لگے تھے کہ حسین کا لاشا نہ تیروں پہ ہے اور نہ تلوار، نہ تیر، حسین کا جسم نہ زین پہ ہے اور نہ زمین پہ ہے۔ بس بیویوں اب کیا تھا کہ ماں فاطمہ زہرا بالوں کو کھولتے ہوئے اپنے بچے سے کہتی ہے میرے لال آ حسین ماں کی آغوش میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنی آغوش میں رکھ رہی ہوں۔ بس اب کیا تھا کہ شمر ملعون کند خنجر آگے لے کے بڑھا، میں کہوں گی بچیوں کو بتاتی چلوں کہ کند خنجر کسے کہتے ہیں۔ کند خنجر اسے کہتے ہیں کہ جس خنجر میں دھار نہ ہو۔ مصائب کے جملہ بس یہی ایک جملہ ہے جو مصائب کے لیے کافی ہے کہ شمر ملعون کند خنجر لے کے آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ آج میں نواسہ رسول کو کند خنجر سے گلا کاٹوں گا۔ ہاں عزیزوں علی آ گئے نجف سے، رسول سر و سینہ پیٹتے ہوئے آ گئے، اے میرے لال حسین گھبرانا نہیں، ہم تمہارے پاس ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب تلے زینبیہ سے آواز دے رہی ہے اے شمر میرا بھیا ہے بے گناہ، اے شمر میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، کم سے کم ایک گھوٹ پانی تو پلا لے، میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ بس ایک مرتبہ ماں کی آغوش میں لال ہے۔ شمر ملعون نے کند خنجر سے جیسے ہی گلا کاٹنا شروع کیا، ماں فاطمہ زہرا آواز دیتی ہے اے شم اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے زلزنا تو ہی بچا لے حسین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ ہاں عزیزو فرات کا پانی بس اچھلنے لگا، زمین کربلا پہ زلزلہ آ گیا، اللہ قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا کی آوازیں بلند ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ قول اللہ قوم الظالمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمان یا رحیم یا غفور۔ اب عرض ہے حضور کی یا حضرت بطول ہو سارے مومنوں کے لیے اب دعا قبول، شیعوں کی مومنوں کی دعائیں قبول ہو اور مت دعائے بانی مجلس اصول ہو۔ یا مرتضیٰ علی ہمیں دنیا میں غم نہ ہو لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، اولاد والے شاد رہے سب کی یا امام، ہوئے دعا قبول میری جلد فاطمہ، غیرت غم حسین نہ ہو کوئی دل ملول، غیرت غم حسین نہ ہو کوئی دل ملول، قائم تلک زمانے میں ہو سب کی عمر طول، قائم تلک زمانے میں ہو سب کی عمر طول۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ ہے آقا حسین کے مصائب کا، ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جہاں کہیں بھی دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے ان عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرما، پرچم عباس کی حفاظت فرما، جو بھی عزادار جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس مجلس کو سن رہے ہیں، پروردگار ان کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے، اس دنیا سے اس کورونا وائرس جیسی وبا کو نیست و نابود کر دے، جو بھی عزادار بیمار ہیں ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرما، جو بھی بی بی بے اولاد ہے بی بی رباب کے طفیل میں ان کو اولاد نگینہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا، جو بھی عزادار جو بھی پریشانیوں میں ہے، جو بھی مالی پریشانیوں میں ہے اس پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، ہمیں تب تک موت نہ آئے جب تک ہم کربلا اور مدینے کی زیارت نہ کر لے، اور جلد سے جلد میرے مولا کی ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین، اللہم صلی اللہ محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بابا تیری سکینہ ہر ظلم سے رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی
تصویر بن گئی. زخمی ہے کان میرے، زخمی ہے میرا چہرہ، بالوں سے لگ رہی ہوں. بابا میں ایک ضعیفہ جو فاطمہ پہ گزری، مجھ پر گزر رہی ہے. ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے قرآن مجید کا، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک، چاہردہ معصومین، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا. خدایا ہم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، تادم زیست قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھ، آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد، بالخصوص شفاعت جناب فاطمہ الزہرا ہمارے نصیب فرما. بار الہا جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، جو بیمار بحق بیمار کربلا تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہا اوسین چینل اور RMS چینل کے ناظرین کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. بار الہا اس نشر و اشاعت میں جو حضرات دامے درہم سخن قدم میں مدد فرما رہے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. نشر و اشاعت کرنے والوں کو شر اشرار اور شر شیاطین سے محفوظ فرما، ان کے توفیقات صالحہ میں اضافہ فرما. اے معبود، جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص اس اوسین چینل اور RMS کے بانی اور مؤسس جناب جاوید بھائی کی مغفرت فرما. اعلی علیین جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. اے معبود، ہمارے اس شہر حیدرآباد پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. اے معبود، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام ماتمداران حسین ابن علی کی حفاظت فرما. تمام ذاکرین مرثی قانان علماء و مراجع کی حفاظت فرما. اے معبود، تمام ماتمداران کے بازوؤں میں زور حیدری عنایت فرما. پروردگار جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما. پرچم اسلام اور پرچم حسینی کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کا خاتمہ فرما. اے معبود، اس دنیا میں امن و امان کو قائم اور دائم فرما. بار الہا اس اوسین اور RMS چینل کی خدمت گزار جناب علی نوید میثم کی حفاظت فرما. پروردگار تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. تمام ناظرین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے شاد فرمائیں.